الرحمن الرحیم وقد يحذفان الفعل والفاعل معا دون الفاعل وحده في مثل نعم جوابا لمن قال اقام زید اي نعم قام زید فحذفت الجملة الفعلية وذكر نعم في مقامها وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال لا واجب لعدم قيامه ما يؤدي موداه في مقامه كالمفسر فيلزم في الكلام استدراك وإنما قدرت الجملة الفعلية للاسمية بأن يقال أي نعم زيد قام ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ نے پہلے بیان یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اس صورت کے اندر کبھی جو ہے وہ فعل کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ وجوبی طور پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی جوازی طور پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے اور کبھی حذف کیا جاتا ہے. اب اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ جو صاحب کافیہ ہیں، ماتن ہیں، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کبھی جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا بھی حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا بھی حذف کر دیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب قرینہ موجود ہوگا تو اس صورت کے اندر فعل اور فاعل کو کبھی اکٹھا بھی حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی فعل اور فاعل کو اکٹھا بھی حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ سوال کرے، کوئی شخص سوال کرے اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ تو مجیب جو ہے وہ اس کے جواب کے اندر کہہ دے نعم، کیا کہہ دے؟ نعم، جی ہاں، جی ہاں. تو اب یہاں پر جو نعم ہے اس کے بعد فعل اور فاعل دونوں محذوف ہوں گے اور اصل عبارت یوں بن جائے گی نعم قام زید، نعم قام زید، جی ہاں زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، جی ہاں زید کھڑا ہے. تو چونکہ اقام زید کے اندر جو سوال ہے وہ زید کے قیام کے بارے میں کیا گیا ہے، جی، جو سوال ہے وہ زید کے قیام کے بارے میں کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو مجیب ہے وہ نعم کے ذریعے جواب بھی زید کے قیام کے بارے میں ہاں وہ نعم کے ذریعے جو جواب دے گا وہ بھی زید کے قیام کے بارے میں ہی دے گا، زید کے قیام کے بارے میں ہی دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہاں پر چونکہ سائل کا سوال جو تھا وہ قرینہ تھا، سائل کا سوال جو تھا وہ قرینہ تھا، تو اس قرینہ کے پائے جانے کے وقت جو ہے فعل اور فاعل دونوں کو کیا کر دیا گیا؟ اکٹھا حذف کر دیا گیا، فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا گیا. اور ٹھیک ہے جی، چلیں جس بات کو بیان فرمائے. اس عبارت سے شارع علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے، شارع علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ اس بات کو بیان فرمانا ہے کہ یحذفانی، فانی کے اندر جو الف ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، الف ضمیر مرفوع متصل بارز ہے تو اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا جو مرجع ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل دونوں ہیں، اس کا مرجع فعل اور فاعل دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فعل اور فاعل دونوں ہیں. ٹھیک بات ہے جی. آگے کیا ہے جی؟ دون الفاعل وحدہ، دون الفاعل وحدہ. تو اس عبارت سے شارع علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے. سائل یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی پیچھے ماتن علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ قیام قرینہ کے وقت کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، قیام قرینہ کے وقت کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے.
اس کے بعد بیان فرمایا قد یحذفان، کبھی فعل اور فاعل دونوں کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی فعل اور فاعل دونوں کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ پیچھے بیان فرمایا تھا کہ اکیلے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، اکیلے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، یہاں بیان فرمایا کہ فعل اور فاعل دونوں کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو سائل کہتا ہے بھی جس طرح اکیلے فعل کو حذف کیا جاتا ہے پھر اسی طرح اکیلے فاعل کو حذف کرنا بھی جائز ہوگا، جی اکیلے فاعل کو حذف کرنا بھی جائز ہوگا۔ اور ٹھیک ہے، جی تو اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے بھئی اکیلے فعل کو حذف کرنا تو جائز ہے، فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا حذف کرنا بھی جائز ہے، لیکن تنہا فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تنہا فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، تنہا فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی جو فاعل ہوتا ہے وہ کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے، وہ کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے اور کلام کا وہ رکن اعظم ہوتا ہے، کلام کا وہ رکن اعظم ہوتا ہے، اس وجہ سے تنہا جو فاعل ہے اس کا حذف جائز نہیں ہوگا، تنہا فاعل کا حذف جائز نہیں ہوگا، وہ فاعل جو ہوتا ہے وہ کلام کا ایک جز ہوتا ہے اور عمدہ ہوتا ہے، کلام کا ایک جز ہوتا ہے اور عمدہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، وہ کلام کا رکن اعظم ہوتا ہے، وہ کلام کا رکن اعظم ہوتا ہے، اور برخلاف فعل کے اگرچہ وہ بھی کلام کا جز تو ہوتا ہے، فعل بھی اگرچہ کلام کا جز ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ رکن اعظم نہیں ہے، وہ رکن اعظم نہیں ہے، ہاں، اس لیے اس کا حذف تو تنہا جائز ہوگا، لیکن فاعل جو کہ کلام کا مسند الیہ ہے اور رکن اعظم ہے اور کلام کا جز ہے، اس کا حذف تنہا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر بات سن لیں کہ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب ماتن نے پیچھے یہ بات بیان فرمائی کہ قیام قرینہ کے وقت کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اب یہاں یہ بات بیان فرمائی کبھی فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا بھی حذف کر دیا جاتا ہے، تو معترض کہتا ہے کہ جس طرح تنہا فعل کا حذف جائز ہے تو اسی طرح تنہا فاعل کا حذف بھی جائز ہوگا، تنہا فاعل کا حذف بھی جائز ہوگا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں بھئی، تنہا فعل کا حذف تو جائز ہے لیکن تنہا فاعل کا حذف جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ کلام کا جز ہے اور مسند الیہ ہونے کی وجہ سے رکن اعظم ہے، وہ کلام کا جز ہے اور مسند الیہ ہونے کی وجہ سے رکن اعظم ہے، اس وجہ سے اس کا حذف جائز نہیں ہوگا، برخلاف فعل کے کہ اگرچہ وہ بھی کلام کا جز ہوتا ہے، وہ بھی کلام کا جز ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مسند الیہ نہیں ہوتا بلکہ مسند ہوتا ہے، تو اس کے مسند الیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رکن اعظم نہ ہوا، وہ رکن نہ ہوا، اس وجہ سے اس کا حذف تو جائز ہے تنہا، لیکن تنہا فاعل کا حذف جائز نہیں ہے۔ جی جناب۔ فی مثل نعم، فی مثل نعم، فی مثل نعم یعنی نعم کی مثل کے اندر، نعم کی مثل کے اندر جو فعل اور فاعل ہیں ان دونوں کو اکٹھا بھی کیا کر دیا جاتا ہے، اکٹھا بھی۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس عبارت سے یہ بتایا ہے، اس عبارت سے یہ بتایا ہے کہ بھئی جہاں پر کوئی جو ہے وہ قرینہ موجود ہو، جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی سوال قرینہ بنے، کوئی سوال قرینہ بنے، تو اس سوال کے جواب کے اندر، اس سوال کے جواب کے اندر جو ہے وہ نعم کو ذکر کیا جائے۔ عبارت کیا بنے؟ عبارت جو ہے وہ سوال بنے اور اس کے جواب کے اندر جو ہے کیا کیا جائے، نعم کو ذکر کیا جائے، تو اس صورت کے اندر فعل اور فاعل دونوں کیا ہو جائیں گے، اکٹھے حذف ہو جائیں گے، فعل اور فاعل دونوں اکٹھے حذف ہو جائیں گے۔ جیسے سوال کیا تھا اقامہ زید، کیا زید
کھڑا ہے تو اس کے جواب کے اندر کہا گیا نعم، نعم، اس کے جواب میں کہا گیا نعم، نعم جی ہاں زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ سائل نے سوال جو ہے وہ زید کے قیام کے متعلق کیا ہے، زید کے قیام کے متعلق کیا ہے، تو نعم کے ذریعے مجیب جو جواب دے گا وہ بھی زید کے قیام کے متعلق ہی دے گا، زید کے قیام کے متعلق ہی دے گا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو حذف ہے یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ حذف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ حذف جائز تو ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر قرینہ سوال موجود ہے، سوال جو ہے وہ قرینے کے طور پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قرینہ موجود ہے تو پھر جواب کے سمجھنے کے اندر کوئی خلل مفہوم کے سمجھنے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ جب قرینہ کیا ہے موجود ہے تو پھر مفہوم کے سمجھنے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اس وجہ سے پھر یہ حذف کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر سوال چونکہ قرینہ موجود ہے تو قرینہ کے موجود ہونے کی وجہ سے عبارت کا مطلب سمجھنے میں کوئی خلل خرابی واقع نہیں ہوگی، اس وجہ سے یہ حذف کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اور یہ حذف واجب اس وجہ سے نہیں ہے، یہ حذف واجب اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس محذوف کے کیا ہو سکے؟ قائم مقام ہو سکے، اس محذوف کے قائم مقام ہو سکے اور اس محذوف سے وہ بے نیاز کر دے، کیا کر دے؟ اس معذوف سے بے نیاز کر دے۔ اور ٹھیک ہے، پیچھے جو عبارت گزری تھی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اس کی مثل کے اندر تو حذف واجب تھا، اس کی مثل کے اندر تو حذف واجب تھا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ قائم مقام موجود تھا، وہاں پر کیا تھا؟ قائم مقام موجود تھا۔ تو وہاں پر اگر حذف نہ کرتے، وہاں پر اگر حذف نہ کرتے تو پھر جو ہے وہ حذف لازم آنا تھا، کیا لانا تھا؟ حذف لازم آنا تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں پر تو حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، وہاں پر تو تاکہ حذف لازم نہ آئے، لیکن یہاں پر چونکہ قائم مقام موجود نہیں ہے، یہاں پر مقام موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر حذف واجب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یہاں پر حذف واجب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا فی مثل نعم، نعم کی مثل میں، نعم کی مثل میں جو کہ اقامہ زیدن کے جواب میں آئے ہیں، اقامہ زیدن کے جواب میں، تو شارح علیہ رحمہ نے جو ہے اس کی عبارت کی وضاحت کر دی، اس کا مطلب بتا دیا کہ جہاں پر کوئی قرینہ کیا ہے؟ موجود ہو، جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، سائل جو ہے وہ سوال کرے اقامہ زیدن، اقامہ زیدن، تو اس کے جواب کے اندر کیا کہا جائے گا؟ جو نعم، اس کے جو نعم کہا جائے گا، تو یہاں پر جو فعل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جوازی، فعل اور فاعل دونوں، فعل دونوں جو ہیں وہ جوازی طور پر کیا ہوں گے؟ محذوف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سائل نے سوال کیا اقامہ زیدن، کیا زید کھڑا ہے؟ تو مجیب نے جواب دیا نعم، مجیب نے جواب دیا نعم، تو یہاں پر اصل عبارت بن جائے گی نعم قام زیدن، نعم قام زیدن۔ یہاں چونکہ سائل نے جو سوال کیا ہے وہ زید کے قیام کے متعلق کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مجیب ہے وہ نعم کے ذریعے جواب بھی زید کے قیام کے متعلق ہی دے گا، جو مجیب ہے وہ نعم کے ذریعے جواب بھی زید کے قیام کے متعلق دے گا، نہ وہ جواب زید کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہوگا، ہاں جی، یعنی فاعل زید ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو فعل ہے وہ بھی یہاں پر قامہ ہی محذوف نکالیں گے، نہ کہ قامہ کے علاوہ کوئی اور فعل ضربہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو سوال ہوا ہے وہ زید کے قیام کے متعلق ہوا ہے، لہٰذا جو جواب ہوگا وہ بھی زید کے قیام کے متعلق ہی ہوگا، وہ جواب جو وہ بھی زید کے قیام کے متعلق، یعنی جواب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہو تو وہ
قیام کے متعلق، جواب ہو تو قیام کے متعلق، لیکن وہ اپنا زید کے علاوہ کسی اور کے قیام کے متعلق ہو جائے، زید کے علاوہ، کسی اور کے قیام کے متعلق ہو جائے، یا جو جواب ہے ہو تو وہ زید کے متعلق، ہو تو وہ زید کے متعلق، لیکن وہ جواب قیام کے متعلق نہ ہو بلکہ قیام کے علاوہ کسی اور فعل کے متعلق ہو، ضربہ کے متعلق ہو، نصرہ کے متعلق ہو، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوگی پھر جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، پھر جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہاں، تو جواب کو سوال کے مطابق بنانے کے لیے ہم یہاں پر جو فعل اور فاعل دونوں ہیں وہ قام زید، قام فعل ہوگا اور زید فاعل ہوگا، تاکہ جواب کے سوال کے ساتھ مطابقت ہو، کیونکہ سوال کے اندر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ زید کے قیام کے متعلق ہوا ہے، سوال زید کے قیام کے متعلق ہوا ہے۔ جی جناب، بولیں۔ عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے جو گزشتہ سوال کے جواب کے اندر یعنی اقام زیدن، اقام زیدن، اس کے جواب کے اندر جب مجیب نے نعم کہا، اس کے جواب کے اندر جب مجیب نے نعم کہا تو آپ نے کہا کہ جہاں پر فعل اور فاعل یعنی جملہ فعلیہ قام زیدن محذوف ہے، یہاں پر فعل اور فاعل جملہ فعلیہ قام کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو یہاں پر جس طرح جملہ فعلیہ قام زید محذوف مانا جا سکتا ہے، جس طرح جملہ فعلیہ قام زید محذوف مانا جا سکتا ہے، اسی طرح یہاں پر جو جملہ اسمیہ ہے زید قام، زید وہ بھی تو محذوف مانا جا سکتا ہے، جس طرح یہاں پر جملہ فعلیہ قام زید کو ہم محذوف مان سکتے ہیں، اسی طرح یہاں پر جملہ اسمیہ زید قام کو بھی مان سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ پر ترجیح کیوں دی ہے؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ پر ترجیح کیوں دی ہے؟ ہاں، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہوئی جو کہ باطل ہوتی ہے، اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ہم نے جو جملہ فعلیہ کو محذوف مانا ہے، جملہ فعلیہ کو محذوف مانا ہے اور جملہ اسمیہ کو محذوف نہیں مانا، تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ ہم نے جو جملہ فعلیہ کو محذوف مانا ہے اور جملہ اسمیہ کو محذوف نہیں مانا، تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ترجیح دینے والی وجہ موجود ہے، یہاں پر ترجیح دینے والی وجہ موجود ہے۔ جو ترجیح دینے والی وجہ موجود ہے ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی جب ہم یہاں پر جو ہے وہ جملہ فعلیہ قام زیدن کو محذوف مانیں گے، جملہ فعلیہ قام زیدن کو محذوف مانیں گے، تو جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق ہو جائے گا، جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق ہو جائے گا، کیونکہ جواب کے اندر جملہ فعلیہ مذکور ہے اقام زیدن، جواب کے اندر جملہ فعلیہ مذکور ہے اقام زیدن، سائل نے اقام زیدن کہا ہے، سائل نے جو سوال کیا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کے ذریعے کیا ہے، سائل نے جو سوال کیا ہے وہ جملہ فعلیہ کے صورت میں کیا ہے، تو جب ہم جو ہے وہ نام کے بعد جملہ فعلیہ یعنی قام زید محذوف مانیں گے تو جواب کی سوال کے ساتھ جملہ فعلیہ ہونے میں مطابقت ہو جائے گی، جواب کی سوال کے ساتھ جملہ فعلیہ ہونے میں مطابقت ہو جائے گی کہ سوال بھی جملہ فعلیہ ہے اور جواب بھی جملہ فعلیہ ہے، تو مطابقت جواب کی سوال کے ساتھ مطابقت ایک اچھی چیز ہے نا جی، جواب کی سوال کے ساتھ مطابقت کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جملہ فعلیہ کو محذوف مانا تاکہ جملہ فعلیہ ہونے میں جواب کی سوال کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مطابقت ہو جائے۔ اور اس کی جو ترجیح کی دوسری وجہ ہے، اس کی ترجیح کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے بھئی کہ جملہ فعلیہ قام زیدن کو محذوف ماننے سے تقلیل حذف ہے، اس سے کیا ہے؟ تقلیل حذف ہے، کیونکہ اس کے اندر قام زیدن فعل اور فاعل کا حذف ہوگا، کیا ہوگا؟ قام زیدن فعل اور فاعل کا حذف، قام فعل اور فاعل کا حذف ہوگا،
اور اگر ہم یہاں پر جملہ اسمیہ کو محذوف مانے، زید قامہ کو محذوف مانے، زید تو یہاں پر تکسیر حذف ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تکسیر حذف، کیونکہ یہاں پر مبتدا کا بھی حذف ہے، پھر خبر جو قامہ زید فعل فاعل جملہ ہے اس کا بھی حذف ہے، کیا ہے؟ اس کا بھی حذف ہے، اور ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ کو محذوف ماننے کی صورت میں تقلیل حذف ہے، اور جملہ اسمیہ کو محذوف ماننے کی صورت میں تکسیر حذف ہے، اور جو تقلیل حذف ہوتا ہے وہ تکسیر حذف سے اولا ہوتا ہے، جو تقلیل حذف ہوتا ہے وہ تکسیر حذف سے اولا ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر یہاں پر جو ہے وہ کیا مانا گیا؟ جملہ فعلیہ کو محذوف مانا گیا ہے، جملہ اسمیہ کو محذوف نہیں مانا گیا، ٹھیک ہے۔ جی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا شارح